الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر امام مظلوم امام سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 4 روزہ مجالس میں دشمن شناسی کے عنوان سے مطالب انشاءاللہ خداوند کریم کے فضل اور اہل بیت اطہار کی عنایات سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انفال کی 60 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں سے، مومنین سے، وَأَعِدُّ لَهُمْ، اور ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار ہو جاؤ، ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، مہیا کرو کیا؟ مَسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہے،
من قوت و من رباط الخیل، جتنی تمہاری استطاعت میں تمہاری قوت ہے اور سرحد پر گھوڑوں کو باندھنے سے جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ لیکن یہ دو کام کرنے کیوں ہیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق قوت کا اظہار، اپنی استطاعت کے مطابق سرحد پر گھوڑے باندھنا۔ مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم ڈرا سکو، روک ڈال سکو اس چیز کے ذریعے سے، کس کے دل میں ڈرا سکو؟ کسے؟ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو بھی اور اپنے دشمن، اور ان کے علاوہ وآخرین من دونہم، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی دشمنی کا اظہار یا کھل کر سامنے نہیں آ رہے، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو سورہ مبارک انفال میں پروردگار بہت واضح طور پر امر جاری کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اور جب پروردگار حکم دیتا ہے، اگر کوئی قرینہ ہمارے پاس نہ ہو، اس حکم اور اس امر کا ظہور وجوب ہے، یعنی واجب ہے اپنے آپ کو آمادہ کر کے رکھنا، کس حد تک؟ مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت۔ آمادگی کس میں کرنی ہے؟ من قوت، اپنی قوت میں، اور رباط الخیل میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے مراد کیا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو مستحکم کرو، اپنے آپ کو مہیا کرو اس طریقے سے کہ ترہبون بہ، تم اس قوت سے، یہ گھوڑے باندھنے سے، اس آمادگی سے خوف پیدا کر سکو اللہ کے دشمن میں اور اپنے دشمن میں۔ لیکن ان دشمنوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا۔ لہذا دشمن کو پہچاننا پہلا مرحلہ ہے، اور ان میں سے بھی جو عدو اللہ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، عدوکم، تمہارے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری ایک اور کیٹیگری ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن آمادگی کا طریقہ ایسا ہو کہ جن دشمنوں کو تم نہیں جانتے، تمہاری تیاری ان کے دلوں میں بھی خوف ڈالے، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اب بہت واضح سی بات ہے، جنہیں ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں؟ کہ جن کے دلوں کے اندر دشمنی موجود ہے، لیکن اس دشمنی نے ابھی ظہور نہیں کیا، وہ دشمنی ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی۔ لہذا مجھے تھوڑا سا ایک علمی بحث کروں گا تاکہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ دشمنی کے اپنے مراتب ہیں، جیسے محبت کے مراتب ہیں۔ محبت جب تک دل کے اندر ہوتی ہے، عربی میں اسے حب یا اسی محبت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو دل سے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ کے اندر اس کی نسبت پسندیدگی، اس کی طرف تمائل، اس کی طرف اچھا احساس، اب کوئی بھی نام رکھ لیں، جب تک دل کے اندر ہے محبت ہے۔ جب یہی محبت اعضاء اور جوارح سے، انسان کے بدن سے، یعنی افعال کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو اسے مودت کہتے ہیں۔
اللہم صلی اللہ جب تک دل میں ہے محبت ہے، جب عمل کی صورت میں انسان کے افعال سے، اس کے بدن سے فعلی طور پر ظاہر ہوگی تب مودت کہلاتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے ولایت کا۔ ولایت کے جو معنی ہے، تفصیلی بحث تو جب کبھی ولایت پر بحث کروں گا تو عرض کروں گا۔ اصل ولایت کے معنی میں قریب ہونا ہے۔ دو چیزیں اگر ایک دوسرے کے قریب ہوں، اس کیفیت کو ولایت کہتے ہیں۔ کب؟ کیسی قربت؟ ایسی قربت کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان پھر ان کے غیر کا تصور نہ آ سکے۔ جہاں کہیں غیر آیا، ہو سکتا ہے کہ قربت ہو، لیکن غیر کا تصور جہاں آیا وہاں پر رابطہ ولائی ختم ہو جائے۔ لہذا اصل میں یہ مادہ ولا یلی اصل میں کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ قربت کے لیے۔ مثلا اگر دو دوست یا دو انسان اس طریقے سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان میں زمانی اور مکانی فاصلہ نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ جلس زید یلیہ امر۔ یہ جو یلی ہے ولا یلی سے، یہ کیا چیز پہنچا رہا ہے؟ یہ چیز پہنچا رہا ہے کہ زید بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ بلا کسی فاصلے کے، بغیر کسی گیپ کے، ایک تو فاصلہ اور گیپ ہو گیا، دوسرا غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غیر آ جائے، غیریت پیدا ہو جائے تو کبھی بھی رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوتا۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جلس زید یلیہ حمارہ، زید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ اس کا گدھا بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں کہ جب ولا یلی کا مادہ استعمال ہوتا ہے تو جن چیزوں کی قربت کی بات کی جا رہی ہے ان کے اندر سنخیت پائی جانی چاہیے، ان دونوں کے درمیان میں ایک جیسا ہونا، ہم مثل ہونا پایا جانا چاہیے۔ اگر سنخیت ہی بدل جائے، جنسیت ہی بدل جائے، نوع بدل جائے، چیزیں الگ الگ ہو جائیں تو قریب تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے درمیان میں رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوگا۔ اگر ولایت کا رابطہ ایجاد کرنا ہے تو ایک اہم ترین شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جس سے رابطہ ولائی ایجاد کرنا ہے اس کے ساتھ سنخیت پیدا کرو، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ جب تک اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کرو گے، جب تک اس کے اور تمہارے درمیان میں غیریت رہے گی، تب تک ولایت کا رابطہ ایجاد نہیں ہو سکتا۔ لہذا عزیزان من، اپنے آپ کو موالی یا مولائی کہنا بہت آسان ہے، ولایت کے حقیقی معنی کو ایجاد کرنا سخت کام ہے۔ ولایت آسان مرحلہ نہیں۔ میں ایک مثال سے بات کو سمجھاؤں تاکہ جب نوجوان دوستوں کے لیے بات آسان ہو جائے۔ دیکھیے، چیزوں کے درمیان میں یکسانیت، سملیرٹی پیدا ہوگی، سنخیت پیدا ہوگی۔ دوسرا مرحلہ پھر کیا ہے کہ وہ دو چیزیں اس طریقے سے ایک دوسرے کے نزدیک ہوں کہ ان کا غیر درمیان میں نہ آئے، تب رابطہ ولائی ایجاد ہوتا ہے۔ لہذا اسی سے ایک لفظ ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے موالات۔ بعض افراد کے ذہن میں ہوگا، بعض کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ جب میں یاد دلاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سبھی کے ذہن میں آ جائے گی بات۔ موالات کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ابتدائی طور پر احکام یاد کرنا شروع کیے ہوں گے تو وضو اور نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے موالات، ترتیب اور موالات۔
تمام شرطوں کے ساتھ یہ 2 شرطیں. ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ جس ترتیب سے نماز بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے پڑھی جائے. موالات کا مطلب کیا ہے؟ موالات کے لیے معمولاً لکھا جاتا ہے پے در پے اعمال کو یا افعال کو انجام دینا، ایک عمل سے خارج ہوتے ہی دوسرے میں داخل ہو جانا، اس طرح کی تعریف کی جاتی ہے. اس میں مراد کیا ہے؟ مراد کہ وضو کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو غیر وضو ہے. نماز کے ارکان کے درمیان میں کوئی ایسا کام انجام نہیں پانا چاہیے جو غیر نماز ہو. جیسے ہی کوئی غیر نماز یا غیر وضو درمیان میں آیا، موالات کی شرط ختم ہوئی، نماز وضو دونوں باطل. لہذا یہ مسائل ہیں. موالات کی جو شرط ہے اس کو صحیح سے سمجھنا خود ایک مسئلہ ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے کلام کیا تو نماز باطل ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ نے جیسے ہی کلام غیر از نماز کیا، ایک غیر 2 رکنوں کے درمیان میں آ گیا، جیسے ہی غیر آیا موالات ختم ہوئی، نماز باطل. وضو میں ایک عام مسئلہ جو خاص طور پر بزرگوں کو پیش آتا ہے یا ان لوگوں کو جن کی کمر کی یا ٹانگ کی تکلیف ہے کہ وہ پیر کا مسح کرنے کے لیے یا کسی جگہ پر بیٹھے یا کسی اونچی جگہ پر پیر رکھ کر مسح کریں. اور معمولاً جہاں وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں وہاں نہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نہ کسی اونچی جگہ پہ پاؤں رکھنے. اب وضو کر کے وہاں تک جانا ہے. اگر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سر کا مسح کیا اور وہاں جا کر پیر کا مسح کیا تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سر کے مسح میں اور پیر کے مسح کے درمیان غیریت پیدا ہو گئی، فاصلہ پیدا ہو گیا، رابطہ ولائی ختم ہو گیا، وضو ختم. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیسے غیر کا فاصلہ بھی ایجاد نہ ہو، کام بھی حل ہو جائے؟ طریقہ اس کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ جس وقت وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے جب آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے، ایک دفعہ پانی ڈال کر آپ نے دھو لیا، ہاتھ پھیرا جریان آپ. جب دوسری دفعہ پانی ڈال دیں، ابھی ہاتھ نہ پھیریں، پانی ڈال کر نل کا بند کر دیں اور اس پر جریان آپ کی نیت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جہاں آپ نے بیٹھ کر وضو پہ مسح کرنا ہے یا پیر اوپر رکھنا ہے اس طرف چلنا شروع کر دیں. یہ جو آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں یہ کس نیت سے ہوگا؟ جریان آپ کو جاری کرنے کی نیت سے. اپنے ہاتھ پر، چونکہ یہ وضو کا حصہ ہے، وضو میں آپ نے اپنے بازو کے ہر حصے پہ پانی پہنچانا ہے، اس نیت سے ہاتھ پھیرتے جائیں اور وہاں چلے جائیں. اب آپ نے کیا کیا؟ ایک فعل کو آپ نے تھوڑا سا کھینچا، اسے لمبا کیا اور پھر جہاں پہنچ گئے وہاں اسے ختم کریں، سر کا مسح کریں، پیر کا مسح کریں، فاصلہ درمیان میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے 2 افعال کے درمیان میں فاصلہ ایجاد کر دیا، غیر جیسے ہی درمیان میں آیا، رابطہ ولائی ختم، جیسے ہی رابطہ ولائی ختم ہوا، عبادت ختم ہو گئی، باطل ہو گئی. لہذا ایک چھوٹا سا مسئلہ اور نوجوانوں کو بتا دوں بس اور پھر آگے بڑھوں کہ بعض بچے بعض اوقات گرمی میں وضو کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی ناک میں پانی ڈالا، اب چہرے پہ پانی ڈالنے کا مرحلہ آیا، چہرہ دھو. وہ جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں چہرے پر، گرمی میں ٹھنڈا پانی، خنکی کا احساس ہوتا ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانی ہم اور ڈالتے ہیں چہرے پر تاکہ چہرہ ٹھنڈا ہو جائے. جیسے ہی آپ نے وضو کی نیت کے درمیان تبدیلی کی اور چہرے پر ٹھنڈک کی نیت سے پانی ڈالنا شروع کیا، نیت تبدیل ہو گئی، عمل وہی ہے. نیت کے تبدیل ہوتے ہی وضو کا عمل ختم ہو گیا، ٹھنڈک کا اثر اور عمل شروع ہو گیا. یہ غیر از وضو ہے. چونکہ غیر از وضو ہے تو جیسے ہی وضو کے درمیان میں آئے گا وضو باطل ہو جائے گا. لہذا کیا کیا جائے؟ احتیاط یہ ہے کہ
کہ جو حصے غسل کرنے والے ہیں جنہیں دھونا ہے ان کا چونکہ خشک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ وضو شروع کرنے سے پہلے چہرے پر اپنے پانی ڈال کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں، لیکن جس وقت وضو کی نیت شروع کریں ابتدا سے لے کر آخر تک نیت ایک رہنی چاہیے۔ یہ نیت، خود نیت رابطہ ولائی پیدا کرتی ہے بندے کا اپنے مولا کے ساتھ، یہ نیت بھی رابطہ ولائی پیدا کرتی ہے۔ اس رابطہ ولائی کی وجہ سے عبادت رہتی ہے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے گا، اگر ایک لحظے کے لیے نماز میں اور وضو میں میری نیت بدل جائے، کام میں وہی کر رہا ہوں لیکن ذرا سی میری نیت بدل جائے، ذرا سا رابطہ ولائی ٹوٹ جائے، عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ تو ولایت کا رابطہ اتنا حساس ہے، اگر عبادت میں ذرا سا ایک لحظے کے لیے بھی میرا دھیان کہیں اور گیا، میری نیت کہیں اور گئی، رابطہ ولائی منقطع ہو گیا، تو اپنے آپ کو مولائی اور ولائی کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ولایت کا رابطہ حساس رابطہ ہے، حساس رابطہ ہے۔ آسان نہیں اپنے آپ کو مولائی اور ولائی کہلانا۔ لیکن اب سوال صرف یہ، اگر میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو غور کیجئے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ولائی کہتے ہیں، جب ہم ائمہ کو، نبی کو، اللہ کو اپنا مولا کہتے ہیں، تو مولا کہنے کے لیے ضروری ہے سنخیت ایجاد ہو، سملیرٹی پیدا ہو۔ جب تک سملیرٹی پیدا نہیں ہوگی رابطہ ولائی کبھی بھی ایجاد نہیں ہوگا۔ تو اب اہل بیت علیہم السلام سے سملیرٹی پیدا کرنی ہے تو کیا ہوگا، کیسے کریں؟ ہم نے اگر سملیرٹی پیدا کرنی ہے تو ہمیں اپنے افعال کو اہل بیت کے افعال جیسا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنا ہم ان جیسا بناتے جائیں گے سملیرٹی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یاد رکھے گا کہ ولایت کبھی بھی عمل کے بغیر انجام نہیں پا سکتی، ممکن ہی نہیں۔ عمل کا مرحلہ تو مودت کے مرحلے پر واجب ہو جاتا ہے، ولایت تو اتنا حساس ہے کہ ایک لحظے کے درمیان بھی، حتیٰ اگر ہمارے کسی کام میں میں خود آ گیا اور میں نے یہ کہا میں نے یہ عمل انجام دیا، یہ میں ان کے مقابلے پر غیریت ایجاد کر دیتا ہے، تو میں خود حجاب بن جاتا ہے ولائی رابطے میں۔ اب اگر ہم نے یہی رابطہ ولائی اللہ سے بھی ایجاد کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اللہ سے رابطہ ولائی کیسے ایجاد ہوگا؟ تو اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی صفات اور اس کے اسماء کے ظہور دینے والے کچھ معصومین زمین پر موجود ہیں، ان کا رابطہ ولائی اللہ سے ہے۔ ہم نے اگر اللہ سے رابطہ ولائی پیدا کرنا ہے تو اپنے آپ کو ان جیسا بنانا ہوگا۔ جتنا ہم ان جیسا بنا کر ان سے رابطہ ولائی ایجاد کریں گے، ان کے ذریعے سے ہمارا رابطہ ولائی اللہ سے ایجاد ہوگا۔ لہذا توجہ فرمائیے، اہل بیت علیہم السلام کے بغیر، محمد و آل محمد علیہم السلام کے بغیر اللہ سے رابطہ ولائی ایجاد ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی ولایت میں آنے کے لیے ضروری ہے اہل بیت علیہم السلام کی ولایت میں آنا۔ اب یہ جو تین مرحلے ہیں محبت کے، انہی کے مقابلے پر دشمنی، لہذا محبت جو دل میں ہے اس کے مقابلے پر ہے بغض۔ جس طرح سے محبت دل میں ہے اسی طرح سے بغض بھی کیا چیز ہے؟ دل سے کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ لیکن جب تک اس ناپسندیدگی کا اظہار وجود سے نہیں ہوتا، اعضاء اور جوارح سے نہیں ہوتا، تب تک یہ بغض رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ بغض دل سے نکل کر انسان کے اعمال اور افعال سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کیفیت کا نام ہے عداوت۔
اور اگر دو چیزوں کے درمیان میں کاملاً غیریت پیدا ہو جائے، یعنی دشمنی اس سطح پر پہنچ جائے کہ دو چیزیں کبھی جمع ہی نہ ہو سکیں، ایک دوسرے کا کاملاً غیر بن جائیں، اس مرحلے کو کہتے ہیں براءت ولایت کے مقابلے پر ہے۔ لہذا بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے مودت اہل بیت اختیار کرنی ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اگر مودت انجام دینی ہے جو کہ واجب کی ہے، تو مودت کے لیے ضروری ہے کہ پھر اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، اور مودت کی ضد ہے عداوت، یعنی کیا؟ حتیٰ دل کے اندر نہیں، یہ دشمنی دل کے اندر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ عملاً ثابت ہونی چاہیے کہ تم دشمن ہو، یہ عملاً ثابت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اہل بیت کے دشمنوں سے ارادت رکھتا ہو، اہل بیت کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہو، تو وہ مودت کا دعویٰ جھوٹا کر رہا ہے، منافق ہے۔ اس لیے کہ مودت کی ضد ہے عداوت۔ اگر آپ مودت کے مرحلے میں آئیں گے تو آپ کو عملاً ثابت کرنا پڑے گا، عملاً ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اہل بیت کے دشمنوں سے کیا کرتے ہیں؟ دشمنی کرتے ہیں، یہ عملاً ثابت کرنا پڑے گا۔ اب مجھے سارے مسلمان مل کر بتائیں، میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام کو، آیا مودت میں قربہ سے مراد کون ہے؟ مودت اقربا سے مراد کون ہے؟ پورا عالم اسلام مل کر کہتا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ہے۔ اب اگر پورے عالم اسلام کے نزدیک اہل بیت رسول ہی اس سے مراد ہیں، تو اب اہل بیت رسول کے لیے جس نے عملاً ان کے دشمنوں سے مودت کا اقرار کیا، وہ کم از کم منافق ہے کہ جو اہل بیت کے لیے بھی زندہ باد لگائے، اہل بیت کے دشمنوں کے لیے بھی، اور پھر دشمنوں میں بھی کون سا دشمن؟ یعنی حیرت کی بات ہے، اب بھی اگر ہمارے برادران اہل سنت نہ جاگے، اب بھی اگر بیدار نہ ہوئے، تو پھر اس کے بعد بیداری کا موقع نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے جتنے بھی برادران اہل سنت ہیں، سارے کے سارے محبین اہل بیت ہیں، ہم بھی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ میں تمام جتنے بھی میرے اہل سنت برادران، وہ کہ جو اللہ اور رسول کے اس حکم پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے واقعاً اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور عملاً مودت کرتے ہیں، میرا صرف اور صرف اس وقت مخاطب وہ لوگ ہیں، تمام شیعہ، تمام کے تمام وہ برادران اہل سنت جو واقعاً اہل بیت علیہ السلام سے مودت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، ان کا احترام اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، ان سب سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور صرف اتنا کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہماری دل کی بھی آرزو یہی ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے، اور ہر امام حسین کے عاشق کی دل کی آواز یہی ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے دل کی خواہش یہی ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ تو میں اپنے تمام شیعہ اور تمام اہل سنت کے برادران اہل سنت، وہ کہ جو اہل بیت اطہار سے واقعا محبت کرتے ہیں، ان سے صرف 10 برسہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمیں اور آپ کو کربلا تو میسر نہیں آ سکی، یہ تھی نصیب کی بات، لیکن آج پاکستان کی پاک سرزمین کے اوپر ایک طبقہ ایسا اٹھا ہے جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، جو کوشش کرا، ابھی آپ کے اور ہم سب کے سامنے آ گیا نا، یزید زندہ باد جیسے ہی کہو گے تو یزید جس کے مقابل پر آیا،
یزید نے جس کا بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تمہارا زندہ باد اس کے مقابلے پر اس کو مردہ باد خود بخود بنا دیتا ہے۔ تو بس یہ یزید زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا گیا ہے، نعوذ باللہ امام حسین کے خلاف نعرہ لگایا گیا ہے۔ تو اب کم از کم تمام شیعیان حیدر کرار، تمام محبین اہل بیت، اہل سنت برادران، ہم اگر آج مل کر اکٹھے ہو کر اس یزیدی ٹولے کی گردن یہی دبا دیں گے تو کل قیامت کے دن کم از کم رسول اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن ہماری پاک سرزمین پر جن منافقوں نے یزید کا نام لیا تھا، ہم نے ان کو اسی نام کے ساتھ نیست و نابود کر کے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ دیکھیے ہم سب کو کربلا نہیں ملی، لیکن اگر کربلا سے اپنے آپ کو متصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو آج حسینی بنانا چاہتے ہو، تو مودت کا تقاضا یہ ہے، ولایت کا تقاضا یہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سارے اہل سنت برادران جتنے بھی ہیں سب کے سب محبین اہل بیت ہیں، آپ کے جتنے مقدسات ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن منافق ٹولے کو جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، جس پر اور جن کے بزرگوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی، ان کو پاکستان کی پاک سرزمین پر اپنے ناکام عزائم کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو نعرہ لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں ثابت بھی کروں گا، آپ تک پہنچوں گا انشاءاللہ، یہ جو نعرہ لگ رہا ہے نا آج یزید زندہ باد کا، یہ اصل میں یزید زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے، یہ اسرائیل زندہ باد کا نعرہ ہے، یہ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ تو بس اگر آج ہم نے زمانے کے یزیدیوں کی گردن مروڑ دی تو تم سمجھ لینا تم نے اسرائیل کی گردن مروڑ دی۔ لہذا ہم سب کو، اور ایک اتحاد، چھوٹا سا اتحاد، اور یہ اتحاد انشاءاللہ اس فتح اور کامرانی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ یہی وہ منافق ٹولہ ہے کہ جس کو امام مہدی کے اوپر بھی یقین نہیں ہے، جبکہ علماء اہل سنت میں ہمارے پاس ان کی تمام ذریعوں سے مستند احادیث اور متواتر احادیث موجود ہیں کہ وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ آپ اپنے جس عقیدے کے ساتھ منتظر رہو، ہم اپنے جس عقیدے کے ساتھ منتظر رہیں، لیکن آپ کا اور ہمارا مہدی انشاءاللہ ایک ہی ہوگا۔ لہذا عزیزان من، اگر محبت ہے تو مقابلے پر بغض، اگر مودت ہے تو اس کے مقابلے پر عداوت، اور اگر ولایت ہے تو اس کے مقابلے پر براعت۔ براعت کے لیے میں نے عرض کیا غیریت جس طرح سے، ولایت کے لیے کیا ہے سنخیت، یکسانیت، اس جیسا ہو جانا، یعنی محبت کے اس مرحلے میں داخل ہو جانا کہ محبوب سے محب کا عکس چھلکنے لگے۔ اگر محب سے محبوب کا عکس جھلکنے لگے گا تو سمجھ لو رابطہ ولایت ہے۔ اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ براعت خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ یاد کیجئے، ولایت جیسے قائم ہوگی براعت خود بخود ہو جائے گی۔ تو اگر براعت کے مرحلے پر پہنچنا ہے، تبرع کسی پر گالی دینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اشتباہ ہے۔ تبرع کسی کو گالی دینا صریحاً ممنوع ہے، صریحاً۔ کسی کا جھوٹا خدا بھی ہو تو قرآن اس کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، غلط نہیں دے سکتے آپ۔ کوئی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر لے تب بھی آپ کو اس کو گالی دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی امامت کا جھوٹا دعوے دار بھی بن جائے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ گالی، سب اور شتم فی نفس ہی ممنوع ہے۔ اور جو لعنت کا لفظ ہے اس سے مراد ہے رحمت خدا سے دوری۔ براعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر لعن کرتے رہیں کسی کے اوپر۔ براعت کا اولین معنی یہ ہے اس کے اور میرے درمیان میں ایسی غیریت پیدا ہو کہ کوئی بھی چیز میری اس جیسی نہ ہو، اس کی میری جیسی نہ ہو۔ یہ ہے براعت، اتنی غیریت پیدا کرنا، اتنا غیر ہو جانا کہ اس کے ہر عمل سے بیزاری ہو اور ہر عمل میں مخالفت ہو۔ اگر یہ مرحلہ حاصل ہوگا تو مرحلہ براعت حاصل ہوگا، اور اگر ولایت میں میرا ہر عمل میرے محبوب جیسا ہوتا جائے گا تب جا کر رابطہ ولائی ایجاد ہوگا، تب جا کر سنخیت اور یکسانیت پیدا ہوگی۔ اب جب اللہ تعالیٰ عدو کی بات کر رہا ہے تو عدو سے مراد کون ہے؟
جو پریکٹیکلی گراؤنڈ میں آ جائے. لہذا آج کے دور میں, اس دور میں یہ جو منافق ٹولہ ابھی اٹھا ہے, جس نے, میں واقعاً خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, بہت شکر ادا کرتا ہوں. جب میں اوائل جوانی میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے احادیث پڑھتا تھا اور سفیانی کا تذکرہ سنتا تھا, پڑھتا تھا, تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوتا تھا کہ اس دور میں کہاں سے آئیں گے وہ احادیث. یقین کریں قلب جو ہے وہ ایمان کی منزل میں داخل ہو گئے. سفیانیت نے خود بخود اپنا چہرہ آشکار کر دیا. اب پھر سے کہوں گا, شیعہ اور سنی تمام محبان اہل بیت کے لیے سفیانیت کا چہرہ آشکار ہو گیا. اب خدا کہتا ہے اعد لہم, تم انہی منافقوں, انہی سفیانی گروہ, انہی دین دشمن گروہ, ان کے مقابلے میں کیا کرو, مستطاعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی قوت کا اظہار کرو. تو آج قوت کے اظہار کے لیے بہترین پلیٹ فارم اربعین امام حسین ہے. ہم آپ کو اپنی کسی سیاسی ریلی میں نہیں بلا رہے, ہم آپ کو اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلا رہے, ہم آپ کو اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں دعوت دے رہے. تمام اہل سنت, تمام شیعوں کو, سب کو میں یہ کہوں گا کہ اس سال کے اربعین کے جلوس کو اپنے اتحاد اور دشمن کے مقابلے پر حسینی قوت ظاہر کرنے کا فریضہ سمجھے اور اس میں شریک ہوں. اور میں تمام آج اس منبر سے تمام جتنے بھی اہل سنت جو کہ محبین اہل بیت اور محبین امام حسین ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, آپ اپنا دستہ بنا کر, آپ اپنا خود ایک پورا سلسلہ مرتب کر کے آئیے اور اس جلوس میں ہمارا تمہارا جلوس کہہ کر نہیں, امام حسین علیہ السلام کا جلوس کہہ کر شرکت کریں اور اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کریں تاکہ منافقت پاکستان سے پاک ہو سکے. اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا اور ہم نے واقعاً, یہ کام ہے, دین ہم سے کر رہا ہے, قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. آج اس نعرے کے مقابلے پر اگر حسین زندہ باد کے نعروں نے پاکستان کی تاریخ کو تبدیل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن نہ ہم امام حسین کے سامنے آنکھ اٹھا سکیں گے, نہ حسین کے نانا کو جواب دے سکیں گے. یہ جو یزید کے لیے زمینہ ہموار کرنے والے, تاریخ کو جھٹلانے والے منافق گروہ ہے, یہ بھول گیا ہے بہت سارے. تم یزید کے ان خطوط کے انکار کر سکتے ہو, تم ہزار بہانے بنا سکتے ہو کربلا کے بارے میں, لیکن جو سید سجاد اور اہل بیت کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا تم کبھی بھی اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے. چادر تو ثانیہ زہرا کے سر سے اتری تھی, لیکن نقاب منافقت کی چہرے سے سلی. تم اہل بیت کو کبھی بھی, تم نے اپنے طور پر جو کرنا تھا کیا, تمہارے اجداد نے جو کرنا تھا کیا, جن کو اللہ نے زمین پر عزت دی ہو انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. تم نے بیویوں کے سروں سے چادریں نہیں کھینچی ہیں, تم نے اپنے انصاب کے اوپر سے, اپنے شجرے کے اوپر سے چادر اٹھائی اور تم نے ثابت کیا کہ تم وہی شجرہ ملعونہ ہو کہ جس کو قرآن نے ذکر کیا, جس پر قرآن نے لعنت کی ہے, جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے. ایام ہیں اس مظلوم کی شہادت کے کہ جس نے کربلا کے بعد اپنی پوری زندگی کو عزاداری سید الشہداء بنایا. کبھی آپ نے غور کیا کہ امام سید سجاد کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں جناب سجاد کربلا کے بعد 33 سال 35 سال, مختلف روایتوں کے مختلف الفاظ, کم یا زیادہ بیشتر, کربلا کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک مسلسل آپ نے یہ عمل کیا ہے کہ پانی جب آپ کے سامنے آ کر رکھا جاتا آپ کربلا کی پیاس کو یاد کر کے اشتہار, کھانا آپ کے سامنے رکھا جاتا آپ کربلا کی بھوک کو یاد کر کے گریہ کرتے.
नौजवानों को देखते तो कासिम, अली अकबर, ओन मोहम्मद को याद करके रोया करते। किसी की आगोश में बच्चा देखते तो अपने भाई अली असगर को याद करके रोया करते। कभी अब्बास को याद कर रहे हैं, कभी बाबा को, हर एक को याद कर। सख्त तरीन मरहला कब होता था कि जब इमाम किसी कसाई को, किसी जानवर को ज़िबह करते थे। सीरत जनाब सज्जाद यानी कसाई अपने जानवरों पर कपड़ा डाल दिया करते थे कि इमाम की निगाह न पड़े। बड़ा सख्त होता था। कसाई से जाकर पूछते थे, भाई तूने जानवर को ज़िबह करने से पहले पानी पिलाया या नहीं? वो कहता, मौला हम मुसलमान हैं, सुन्नत के मुताबिक पहले पानी पिलाते हैं फिर ज़िबह करते हैं। तो रोकर कहता, हाय मेरा मजलूम बाबा जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबह कर। सवाल करते, भाई जब तू ज़िबह कर रहा था तेरी छुरी तेज थी या नहीं? वो कहते, मौला हम मुसलमान हैं, सुन्नत पैगंबर के मुताबिक छुरी तेज रखते हैं ताकि हैवान को अजियत ना हो। तो रोकर कहता, हाय मेरा मजलूम तुम खंजर की ज़रबतों से उसके घर में ज़िबह किया गया, लेकिन जब किसी जानवर को अपनी आंखों के सामने ज़िबह होते हुए देख रहे इतना तड़प कर रोते कि बेहोश हो जाते। अपनी पूरी जिंदगी को अज़ादारी बना लिया। क्यों? इसलिए कि हजरत को अपने बाबा के ऊपर उसके बाद भी रोने नहीं दिया गया। अज़ादारी सैयदुल शुहदा पर शदीद तरीन पाबंदी लगाई। हुसैन का नाम लेने वालों को कत्ल किया जा रहा था। सैयद सज्जाद ने अपनी पूरी जिंदगी को हुसैन की अज़ादारी में तब्दील कर दिया। अरे लेकिन अजीजों, कल का जो दिन गुजरा है, मलऊन ने जहर दिलवा दिया। जिसको जहर मिलता है डॉक्टर कहते हैं उसकी प्यास में बड़ी शिद्दत के साथ इजाफा हो जाता है। बस इंसाफ से एक मरतबा ये सोच कर बता, जो सारी जिंदगी हुसैन की प्यास को याद करके रोता रहा होगा, अब जब उसको प्यास की शिद्दत महसूस होगी, अरे अपने कलेजे के दर्द पर रोया होगा या हुसैन को याद कर करके। हुसैन को रोने वाला चला गया, हुसैन का पहला अज़ादार चला गया। अज़ादार कौम की सरजमीन पर बीवी के पास तहसील करते हुए मेरा एक दोस्त था जिसका ताल्लुक कोलंबिया से था। अब्दुल करीम नाम था उसका, स्याह फाम था। एक मरतबा मैंने उससे ऐसे ही सवाल किया कि बड़े अरसे तक कोलंबिया में गुलामी रही है और स्याह फाम लोगों को गुलाम बना के रखा गया। मैंने एक मरतबा उससे सवाल किया इस बारे में, तो वो कहने लगा कि मेरे दादे को भी गुलाम बना के रखा गया था। उसके बाद उसने एक छोटा सा जुमला कहा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो जुमला क्या था? मुझसे कहने लगा, सैयद मैं बहुत छोटा था जब मैंने अपने दादा के पैर में बेड़ी का निशान देखा। कहते मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने अपने दादा के पैर में बेड़ी का निशान देखा था। उसने उस वक्त याद किया और आंसुओं से रोने लगा। तो खुदा की कसम मुझे इमाम बाकर का ख्याल आया। तो मैंने सोचा कि जब मेरा मौला अपने दादा को गुस्ल दे रहा होगा उस वक्त मेरे मौला पर क्या गुजर रही है। अरे पैरों में बेड़ियों के निशान, हाथों में कुंडलियों के निशान, गले में ताव के निशान। अरे बाकर रो रहे अपने बाबा के लिए, पुष्प पर तालियां के निशान। मगर मैं कहूँगा मौला बाकर आप गुस्ल कफन को दे रहे हैं ना, अरे मौला का कुर्ता बदन से चिपका तो नहीं है, रुखसारों में खून के लोथड़े जमे जमे। अरे जवाब के बाबा ने अपनी 4 साल बहन को जिंदान में दफन किया था। क्या जरूरी हो गया मेरे मौला?
ولعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم سید الشہداء، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تمام عزاداران اور محبین اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ تجھے اسیران کربلا کا واسطہ ہے بار الہ، ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا، بار الہ جتنے بھی دین دشمن، اہل بیت دشمن، حسین دشمن، منافق قوتیں ہیں، سب کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔